ماضی میں جب امریکی سفیر ملتے تھے تو کافی کنڈیم کرتی ہے اس کو پی ٹی آئی اور کہتی ہے کہ یہ غلط بات ہے، یہ موقف ہے آن ریکارڈ آپ کا۔ دیکھیے الیکشن کمیشن جو ہے جو کر رہا تھا اس ملک میں انکانسٹیٹیوشنل کام کر رہا تھا، ہم اس کو اپوز کر رہے تھے اور ہم فیل کرتے تھے کہ نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ملنا ان کو ایسا ہے جیسے کہ آپ انڈورس کر رہے ہیں ان کی کانسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز کو۔ اسی طرح سے پاکستان کی حکومتیں جو ہیں وہ اپنے 90 ڈیز مینڈیٹڈ پیریڈ سے بیونڈ آپریٹ کر رہی تھیں، وہ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل تھیں۔ ان کو ملنے کا مقصد یہ تھا، اس مقصد اسی طرح سے کنسٹرو کیا جاتا کہ یہ ان کو سپورٹ کر رہی ہیں، ان کی انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل ٹینیور کو سپورٹ کر رہی ہیں۔ We had taken a position against that. We stand with the Constitution. We stand with rule of law. اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں ملنا چاہیے، ان کی انڈورسمنٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ رائٹ۔ سو بانی چیئرمین نے سپریم کورٹ میں دھاندلی میں جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست جمع کروائی ہے۔ اس ہیئرنگ میں بھی بات ہوئی ہے انڈسکرپنسیز کی، لیکن کہا کہ ججز ایسے ہوں جو غیر جانبدار ہوں۔ ہاؤ ول وی ڈیسائیڈ دیٹ؟ یہ انسٹیٹیوشن خود ڈیسائیڈ کرے گی نا، جو سپریم کورٹ ہے وہ کرے گی۔ ہمیں جو ہمارے ساتھ ہم دو بات کر رہے ہیں، یہ 2 سال تک ہمارے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اس کی بیسس کے اوپر بھی فیل کہ ہمیں جسٹس نہیں مل رہا، کسی ادارے سے جسٹس نہیں مل رہا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے جسٹس کرنا ہے تو پلیز ایسے لوگوں کو، ایسے ججز کو اپوائنٹ کریں جو کہ نیوٹرل ہوں، جو کہ میرٹ کے اوپر فیصلہ کر سکیں۔ دیٹ از آل۔ اٹ از ناٹ وی آر ناٹ پوائنٹنگ اے فنگر ایٹ ون پرسن کہ یہ نیوٹرل ہے اور یہ نہیں ہے، یہ انسٹیٹیوشن نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ سو واٹ از یور اسٹریٹجی ناؤ؟ اب کیا کریں گے؟ دھاندلی کے اوپر آواز اٹھائیں گے یا چلیں جوڈیشل کمیشن بھی بن جائے؟ لیکن مشکلات تو آپ کی وہیں کی وہیں موجود ہیں۔ اس وقت تو آپ کے سی ایم کے پی کے بھی مشکل میں نظر آ رہے ہیں۔ سو واٹ ڈو یو تھنک از پی ٹی آئی فیوچر؟ سی ایم کے پی تو بالکل مشکل میں نہیں ہے، وہ تو دوسروں کو مشکل میں ڈالیں گے، آپ دیکھتے جائیں۔ بائی دی وے، آر یو اوکے ود اسٹیٹمنٹ جو نے کہا اینٹ ماریں گے؟ دیکھیے مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، میں نے ابھی نہیں دیکھا، یہ آپ بات کر رہی ہیں، مجھے نہیں پتا، میں دیکھوں گا اسٹیٹمنٹ تو پھر ہی کو بات کر سکوں گا۔ دوسری بات آپ چلا دیتے، لیٹس سی دیٹ اسٹیٹمنٹ، اس کو دیکھ لیجیے۔ سارے میری ٹیم میں پورے صوبے کو آگا پاک کو یاد آ گیا تو بات آرام بنو ایک گال کہ میں اترا نہ کرے میں کو عرشہ بندہ بھی ہے سر پڑے ہیں سر مرے ہیں بہت پہلے والے سر پاڑ دیتا ہے بہت آ میرے کو دسال میں کھلانا سر پاڑی کھنا نال حجلی ماں جو امین آکھائی پڑے نکلنا سامنے ویڈیو میں میرا نہ چاہو رشوت خور رشوت مانگے میرا نہ چاہو سر پاڑ دو غیرت کرو رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جھنڈی ہیں۔ سونے کا سر پھاڑ دیں گے اگر کوئی کرے گا تو ریٹیلیٹ کریں گے، یہ مقصد ہے اس کا۔ اگر کوئی کرے گا، کیوں ایسا کوئی کرے؟ لیکن سر پھاڑ دینا ہے، کیوں ایسا کوئی کرے؟ اگر کوئی اگر مجھے اٹیک کرے گا تو میں کیا اپنا ڈیفینس نہیں کروں گا؟ مقدمہ چلائیں، پتہ کریں۔ نہیں، کوئی میں ڈیفینس نہیں کروں گا، اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا۔ اگر کوئی میرے اوپر اٹیک کرے گا، اس کو بھی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، سی ایم کے پی کو بھی سنگل آؤٹ کیا جا رہا ہے، اس کے خلاف نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ایشو کیا گیا۔ اس میں کل انہوں نے کھڑا کیا ہے، کہا جی کہ کے پی سے اگر چیف منسٹر پنجاب کے بارے میں نان بیلیبل اریسٹ وارنٹس ایشو ہو جائیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے معاملات میں ہو سکتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ فیڈریشن کہاں جائے گی؟ ہم تو ابھی ان کی جو جا کے پرائم منسٹر سے ملے ہیں، اس کے بعد وہ انہوں نے آج بھی میٹنگ اٹینڈ کی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ فیڈریشن کے معاملات، ریاست کے معاملات چلتے رہیں۔ مشکلات تو ہے، دیکھیں آپ کے پوائنٹ بھی میں وزن ہے۔ دوسری طرف سے جو پی ایم ایل این کی بھی کچھ ٹویٹس آتی ہیں which I think are really below the belt۔ انہوں نے کہا ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، پیسے بھی مانگتے ہیں، لیکن دونوں طرف غصہ ہے۔ ساتھ مل کے چلنے کے لیے کوئی طریقہ بنایا ہے آپ نے پارٹی میں؟ ہم ساتھ ملنے کے لیے جو میٹنگ کی ہے جا کے، وہی ہے کہ فیڈریشن کے معاملات جہاں تک ہیں ان کے لیے ہم ریاست کے ساتھ معاملات سینٹر کے ساتھ چلیں گے۔ یہ آلریڈی سی ایم کے پی اسٹیبلش کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، 2 میٹنگز اٹینڈ کر کے۔ جہاں تک وہ ہے اس کے لیے ہم ان کے ساتھ چلیں گے، لیکن جب ڈاکہ ڈالا جائے گا، جیسے الیکشن کے اوپر 8 فروری کو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، جہاں صوبائی جو رائٹس ہیں ان کے اوپر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو ریٹیلیشن آئے گی، وہ ڈیفینیٹلی آئے گی، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ جنرل تاثر ہے کہ بانی چیئرمین کہتے ہیں کہ بہت سخت جو ہے، آپ بہت سخت قسم کا سٹانس رکھیں وفاق کے ساتھ۔ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیے بانی چیئرمین جو ہیں ان کا سٹانس ہمیشہ ریئلسٹک رہا ہے۔ آپ کو جو کچھ معاملات جو ہیں نا وہ سینٹر نے بھی اسٹیبلش کرنے ہیں، انہوں نے بھی، ان کا بھی کانٹیکٹ جو ہے نا وہ بھی انڈر دا اسکینر ہے، اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور جس قسم کی اسٹیٹمنٹس ان کی طرف سے آئی ہیں وہ معاملے کو سنوارنے کی بجائے بگاڑنے کی طرف لے جائیں گی۔ ہمیشہ ہم لوگ جو ایک فوراً پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں ایک کے پی کے چیف منسٹر کے اوپر کہ اس نے یہ کہا ہے یہ کہا ہے، آپ دیکھیے کہ ان کے جو منسٹران ہیں، وہ جو باقی لوگ ہیں، وہ کس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ سو معاملات جو ہے وہ سینٹر سے بھی جو ہے نا ان کو سلجھانے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ I can see you are in a difficult position۔ آپ اس وقت ظاہر ہے آپ کی جو لیڈر ہیں وہ جیل میں ہیں، کانٹیکٹ کے مختلف طریقے ہیں، نئے لوگ پارٹی میں آئے ہیں، سو I really
feel sympathy for you کہ آپ ایک difficult position میں ہیں. لیکن جب آپ دیکھیں گے اور آپ نے IMF کو خط لکھنے کے بعد جب دفتر کے بعد احتجاج کیا گیا آپ نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا, لیکن پھر آپ کی پارٹی کے لوگ آ کے اس کو اون بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پارٹی کے دوپر دیکھیے میں پارٹی پوزیشن جو ہے اس کو اسٹیٹ کرتا ہوں, میں پارٹی کا جو بیانیہ ہے اس کو بیان کرتا ہوں, وہ میرے تھرو جاتا ہے. اگر کوئی اپنی انڈیویجول اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی میں جہاں کے لاکھوں لوگ ہیں وہاں لوگوں کے جو خیالات ہیں کسی ایک ایشو کے بارے میں مختلف بھی ہو سکتے ہیں. لاکھوں لوگ, ہی از ون آف دی فیو پیپل جو کہ بہت 80 لاکھ ہماری ممبرشپ ہے جی. دیکھیے کون کور کمیٹی کے اجلاس میں وہ موجود ہوتے ہیں, 80 لاکھ تو نہیں موجود ہوتے, شہباز گل موجود ہوتے ہیں. مگر اگر ایک بندے نے کیا ہے تو اس کو ہم اون تو نہیں کر رہے نا. اگر ہماری پارٹی کے 2 4 5 6 8 لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں تو ان کا ایک اپنے خیالات ہوں گے, وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پارٹی کا جو آفیشیل بیانیہ ہے اس میں ہم نے اس کو اون اپ نہیں کیا. میں اپنے پارٹی کے آفیشیل بیانیے کو بیان کرتا ہوں. سو آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا بیکاز یو ریئلائز کہ یہ صحیح نہیں ہے. نہیں, پروٹیسٹ کرنا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے, میں ذاتی طور کے اوپر کہتا ہوں, لیکن کوئی ابیوز وغیرہ گالی وغیرہ دینا جو وہ ناجائز ہے, لیکن اگر پروٹیسٹ کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جو ڈائسپورا کر رہا ہے وہ ڈائسپورا کر رہا ہے, وہاں وہ پاکستانی امریکنز کر رہے ہیں, اگر وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں. یہ جو اجلاس ہوا ہے اس کا فارن افیئرز کمیٹی کا بھی ہوا ہے, وہ پاکستانی ڈائسپورا کے پیسے نہ دو, یہ آپ کے خیال سے ٹھیک ہے کہ پاکستان کو پیسے؟ میں نے کہا ہے نا کہ جی پروٹیسٹ کرنے میں پر سے کوئی برائی نہیں ہے, لیکن کیا وہاں کہا جاتا ہے, کیا سلوگنز ریز کیے جاتے ہیں, ان کو ڈیسنسی کی مولڈ کے اندر رہنا چاہیے. سو آپ نے اس کو ڈسکس کیا اپنی کور کمیٹی میں؟ کور کمیٹی میں ہر قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, ہر قسم کی چیزیں. سو کوئی اس کے اوپر زیادہ کنسرن نہیں ہے؟ تو ہم نے آلریڈی کہا ہے کہ جی ہم نے اس کو نہ کہا تھا, نہ ہم اس کو اون اپ کرتے ہیں, اور یہ ہماری کنٹینشن. سو اوور آل کیونکہ اب تو کافی عرصے سے آپ لوگ مشکل میں ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو اگریسو سٹانس سے فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ اگریسو کیوں یوز کرتی ہیں بار بار؟ آپ اگر ایک کریکٹ سٹانس جو اس ملک میں کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں لیا, پی ٹی آئی جو ہے اس سے بریک اوے کر کے ایک کریکٹ سٹانس لے رہی ہے, پاکستان کی ساورنٹی کو اسٹیبلش کر رہی ہے, پاکستان کی انڈیپینڈنس کو اسٹیبلش کر رہی ہے, پاکستان کی عوام کی ویلفیئر کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, تو یہ اگریشن نہیں ہے. ایک خبر آئی, یہ ایک سٹانس ہے جو کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کو لینا چاہیے. ایک وکلا کی طرف سے خبر آئی کہ 25ویں روزے تک آ جائیں گے, عید سے پہلے آ جائیں گے, یہ پولیٹیکل باتیں ہیں یا ایکچولی کوئی بات؟ یہ کنجیکچر میں پڑھتا نہیں ہوں. دیکھیے ہماری کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب یسٹرڈے باہر آئیں, کل نہیں. یہ پورے ملک کی خواہش ہے, پاکستان کے 90% سے زیادہ عوام جو ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں, ان کی خواہش ہے, یہ کور کمیٹی کی خواہش ہے, پاکستان کے پولیٹیکل پی ٹی آئی کے تمام ممبران کی خواہش ہے. اس کے لیے ہم کام کرتے رہیں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے. یہ دیکھیں سائفر کا کیس تو کریش ہو رہا ہے, اٹس ورچولی کریشڈ. وہ کہتا ہے جو ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا ہے کہ یہ آپ سب کچھ بیان تو کر رہے ہیں, ویئر از دا سائفر, بتائیے. ٹھیک ہے, تو سائفر ہی نہیں ہے آپ, تو کیس کس کا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ سو آپ کو لگ رہا ہے کہ ریلیف مل جائے گا؟ جی ریلیف ہمیں نہیں ملے گا, ہم انصاف کی توقع لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم انصاف کے لیے کوشش کر رہے ہیں, ہمیں انصاف ملے گا. ریلیف کی بات ہم نہیں کرتے, ہم انصاف کی بات کرتے ہیں.